ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ FPSC کے تھرو ہونے والے لیکچرر اسلامیات کے پاس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ پیپر 28 اکتوبر 2022 کو ہوا تھا۔ اس پیپر میں جو ٹوٹل MCQs ہیں یہ 50 ہیں اسلامیات کے ریلیٹڈ، اور اس میں آج کی اس ویڈیو میں 25 MCQs آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد 25 جو ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ FPSC کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں اسلامیات لیکچرشپ کے حوالہ سے اسلامیات کے 50 MCQs شامل کیے جاتے ہیں۔ 30 نمبر کا پیڈاگوگی BEd کے حوالہ سے MCQs ہوتے ہیں، اور 30 نمبر کا جنرل نالج انگلش کے حوالہ اور دیگر جو GK کا پورشن ہے، بیسک سائنس، میتھ، کمپیوٹر، اس حوالہ سے MCQs شامل ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے 4-5 ویڈیو ہم PPSC کے جو پیپر تھے اس کی تیاری، اس کی پریپریشن کے حوالہ سے آپ کے ساتھ ان ویڈیوز میں ان ڈیٹیل گفتگو کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس سے پہلی ویڈیوز آپ کو ملیں گی اس میں ہم نے PPSC کا پہلا مرحلہ جو ہے جس میں آپ نے ٹچ کرنا ہوتا ہے MA کے سلیبس کو، تو MA کی آؤٹ لائن شیئر کی، MA اسلامیات کی۔ اس میں جو MCQs پاس پیپرز میں آ چکے ہیں اور جو MCQs بنتے ہیں آؤٹ لائن میں سے، اس حوالے سے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے کہ کون کون سی بکس آپ سٹڈی کریں، جہاں دوستوں کے پاس جو مروجہ کتب ہیں بازار میں جو ملتی ہیں، MCQs ٹائپ ہیں، معروضیات ہیں، معروضی کے حوالہ سے ہیں یا لانگ سٹڈی کے حوالہ سے، وہ بکس آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تیسرا مرحلہ جو ہے تیاری کا، اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیپر ہونے چاہیے۔ جتنے بھی FPSC کے یا PPSC کے پیپرز ہیں ان پہ آپ فوکس کریں۔ FPSC اور PPSC یہ دونوں ہی ادارے جو ہیں پنجاب میں ہیں۔ PPSC اور FPSC تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے، ان کا اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا۔ PPSC میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے اور FPSC میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی۔ تو پیپر ہے تقریباً یہ پنجاب کے ہی پروفیسرز ہوتے ہیں، تو اس لیے یہی پیپر جو ہے یہ بناتے ہیں، تو اس حوالہ سے تقریباً پیپر ملتا جلتا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے پاس پیپر کا کہ آپ اپنے پاس ان کو نوٹ کر لیں، کوئی رجسٹر بنائیں جس میں آپ 200-250 والا ایک رجسٹر لیں، اس میں پاس پیپر جو ہو چکے ہیں ان کی ہیڈنگ لکھیں، ان کے نیچے وہ MCQs نوٹ کرتے چلے جائیں۔ کوئی بھی چینل ہے جس سے آپ کو یہ پاس پیپر مل رہے ہیں یا بک سے مل رہے ہیں، اگر ہارڈ فارم میں ہیں آپ کے پاس تو یہ سب سے اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کے ساتھ وہ سامنے وہ پاس پیپر ہونے چاہیے۔ جب آپ کے سامنے آؤٹ لائن ہوگی، آپ مطالعہ کر رہے ہیں، تو آپ کسی بھی 8-10-15 دن بعد ان کو پیپر لے لیں، پاس پیپر، اس میں سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ مجھے اس میں سے کتنے % آتا ہے۔ اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ 10 دن بعد، 15 دن بعد جتنی آپ نے تیاری کی ہے، پھر اس پیپر کو دیکھیں، اس میں سے مجھے 20 آتے ہیں، 20% ہے، 30% ہے، 40% ہے، کتنا آپ کو پیپر ہے یاد ہے۔ پھر اسی کے اکارڈنگ 10-15 دن بعد جو ہے اور سٹڈی کریں، اپنے سٹڈی کے ساتھ اٹیچ رہیں، تو پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جو ہے چیک کریں کہ کس حوالہ سے میرے مثلا اب جو ہے اگر آپ کے پاس کو پیپر دیا جاتا ہے آپ کو 21 کا یا 2022 کا یا FPSC کا، اس کو سولو کریں، تو اس میں سے آپ اپنے آپ کے خود جو ہے ٹیسٹ لیں کہ میں اس میں سے 40 نمبر لے رہا ہوں، 50 لے رہا ہوں، میری کتنی تیاری ہوئی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے اپنی تیاری کو جج کرنے کا بھی۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو MCQs ہے اس حوالہ سے FPSC کا، تو اس میں سب سے پہلا جو MCQs ہے یہ قرآن و علوم القرآن کے حوالہ سے پہلے MCQs آئیں گے، اسی ترتیب سے یہ چلیں گے۔ جیسے MA کا سلیبس ہے، اس میں 10 سبجیکٹس ہیں، قرآن و علوم القرآن ہے، حدیث و علوم الحدیث ہے، اس کے بعد تقابل ادیان ہے، سیرت ہے، عربی زبان و ادب ہے، اسی حوالہ سے اسی پورشن سے جو MCQs آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو MCQs ہے 5واں سجدہ کس صورت میں ہے، تو قرآن پاک میں سے یہ کویسچن ہے قرآن و علوم القرآن میں سے۔ تو سب سے پہلا جو 5واں سجدہ کس صورت میں ہے، تو قرآن پاک میں جو 5واں سجدہ ہے یہ سورہ مریم میں ہے۔ سورہ مریم قرآن پاک کی 19ویں سورت ہے،
تو سورہ مریم میں قرآن پاک کا 5واں سجدہ ہے، تو یہ اس کا کریکٹ آپشن جو ہے سورہ مریم ہے۔ اور اس سے پہلے 2017 کا شاید پیپر تھا جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ قرآن پاک کا چوتھا سجدہ، قرآن پاک میں چوتھا سجدہ کس صورت میں ہے، تو وہ PPSC کا MCQs تھا، اس میں جو ہے یہ سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، 15ویں پارے کی جو صورت جو ہے اس میں قرآن پاک کا چوتھا سجدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے 5واں سجدہ یہ سورہ مریم میں ہے، اور یہ قرآن پاک کی 19ویں صورت ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے، آخری مکمل نازل ہونے والی صورت کون سی ہے؟ تو جو 4 آپشن ہوں گے ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے یہ سورہ نصر ہے۔ تو سورہ نصر جو ہے یہ مکمل صورت نازل ہوئی تھی، آخری صورت مکمل جو نازل ہوئی، آخری آیت نہیں پوچھا گیا، وہ سے کچھ دوست اس کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی بتا دیتے ہیں کہ آخری آیت جو ہے وہ تو الیوم اکملت لکم دینکم یا کوئی اور ہے، تو یہ آخری صورت نہیں پوچھا گیا، بلکہ یا آخری آیت اس صورت میں یا سورہ مائدہ میں تو شاید وہ ہوگی، تو ایسے نہیں ہے وہ، بلکہ صورت پوچھا گیا ہے کہ مکمل جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ نصر ہے۔ اور اس حوالہ سے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ سورہ نصر جو ہے یہ آخری مکمل نازل ہونے والی صورت ہے، اور طبیان القرآن جو تفسیر ہے غلام رسول سعیدی صاحب کی، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے، اس کی تفسیر میں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ یہ آخری صورت ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی، تو آخری مکمل نازل ہونے والی صورت جو ہے یہ سورہ نصر ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے، حروف مقطعات کتنی صورتوں کے شروع میں ہیں؟ تو یہ مشہور MCQs ہے، 29 صورتوں سے پہلے حروف ہمزہ کو اگر شامل کرتے ہیں، الف کو بھی حمزہ کو، تو 29 صورتوں سے پہلے جو ہے یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ ان کا لکھنے کا جو خط ہے، لکھا ان کو اکٹھا جاتا ہے، پڑھا ان کو الگ الگ جاتا ہے۔ قطع کا معنی ٹکڑے کو کہتے ہیں، تو ایسے حروف جو لکھے ٹکڑوں میں جائیں الگ الگ، لکھے اکٹھے جائیں اور پڑھا جن کو الگ الگ جاتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اسی طرح سورہ آل عمران کے بعد ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں آئے گا یہ لفظ جو ہے۔ ٹوٹل اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ حروف کتنے ہیں، ہا میم ہے، طا ہا یاسین صاد قاف نون، تو یہ حروف جو ہیں یہ ٹوٹل حروف جو ہیں یہ 14 ہیں، اور جب رپیٹ ہو کے آتے ہیں قرآن پاک میں تو کتنی صورتوں سے پہلے ہیں، تو یہ 29 ہیں۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ الف یہاں بھی آتا ہے، اس کے ساتھ لام ضرور آتا ہے، مثلا الف لام میم، اسی طرح الف لام میم صاد، تو یہ ایک اس میں ایک پہلو بھی ہے جس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں جنرل نالج کے لیے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے، کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ تو کل سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں لفظ کل سے، تو یہ 5 ہوتی ہیں، 4 تو کل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 4 صورتیں یہ 4 کل جسے ہم کہتے ہیں، اور 5ویں صورت جو ہے یہ سورہ جن جو ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو 5ویں جو صورت ہے یہ سورہ جن ہے۔ تو کل سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں یہ 5 ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مکی صورتوں میں بیان ہوئے، تو مشہور ہے یہ بھی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو اسلامیات ہے اس میں بھی اس بارے میں ڈسکس ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، کہ مکی صورتوں کے فضائل لکھیں یا خصوصیات کیا ہیں مدنی صورتوں کی۔ تو مکی صورتوں میں کی جو خصوصیات ہیں یا اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، سب سے زیادہ عقائد کا ذکر ہے، عقائد کے بارے میں بحث ملے گی۔ جو 30واں پارہ ہے قرآن پاک کا، اس میں موسٹلی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ مکی ہیں، تو اس میں بھی عقائد کے بارے میں زیادہ ذکر ہے۔ تو مکی صورتوں میں بیان ہوئے عقائد۔ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا نام ذکر کیا گیا ہے؟ تو قرآن پاک میں تقریباً 26 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، 26 انبیاء کے نام جو ہیں یہ قرآن پاک میں آئے ہیں، یہ آپشن کریکٹ ہے۔ اس کے بعد قرآن نازل ہوا تو کس میں؟ یہ 5 مثلاً 7 احرف میں ہوا ہے، 6 میں ہوا ہے، 7 میں یا 8 میں، تو 7 احرف پر
مثال اس سے ہے کہ 7 قراءت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود تھے۔ بنو غفار ایک قبیلہ ہے، ان کے تالاب پر حوض پر موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرمایا کہ مجھے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور 7 قراءت پر، تو یہاں پڑھنے کا حکم دیا قراءت پر، تو 7 حروف 7 قراءت پر نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے پہلی مرتبہ قرآن کس رسم الخط میں لکھا گیا، تو یہ قرآن جو ہے یہ لکھا گیا تھا پہلی مرتبہ رسم عثمانی میں۔ اس وقت کا جس میں قرآن پاک لکھا گیا تھا، یہ رسم عثمانی رسم الخط جو ہے اس میں لکھا گیا تھا، اور ایک جدید جو ریسرچ ہوئی ہے جس میں ڈیوڈ ٹامس برمنگم کا ایک پروفیسر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ایک نسخہ ملا ہے ان کے کاغذ کی، جب ریسرچ کی گئی اس حوالہ سے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو مختلف چیزوں سے لے کر قرآن اکٹھا کیا گیا، ایک کتابی شکل میں لکھا گیا تھا، اس میں جو رسم الخط تھا وہ حجازی تھا۔ تو یہ ان کی ایک ریسرچ ہے، جدید ریسرچ ہے، جس میں شکوک و شبہات بھی ہیں اور شکوک و شبہات کو دور بھی کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اصل اگر بات کی جائے عربی کے حوالے سے، تو ایک جو خط ہے اس سے پہلے کہ وہ جو ڈیوڈ ٹامس کا کہنا ہے، برمنگم کے جو پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے حجازی رسم الخط میں لکھا گیا ہے، جو ابوبکر صدیق کے دور کا جو نسخہ ان کو دریافت ہوا ہے، جب ملا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس رسم الخط میں قرآن کے 5 نقول، ایک میں روایت میں آتا ہے، ایک میں آتا ہے 7 ہے، ایک میں آتا ہے کہ 8، تو انہوں نے جو نقول تیار کروائی تھیں وہ رسم عثمانی رسم الخط جو تھا اس میں لکھوائی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے رسم الخط جو ہے کوفی، جب عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، وہاں چھاؤنیاں بنائی گئی، وہاں سے لوگوں کے جو ہے خطوط لکھے گئے فوجیوں کو، اور خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر رسم الخط جو ہے کوفی 7ویں اور 8ویں صدی میں، 8ویں صدی میں جا کر پھر جو ہے یہ کوفی رسم الخط میں بھی قرآن پاک لکھا گیا ہے۔ لیکن ادھر جو ہے یہ مثلا اس میں ایک ڈاؤٹ بھی ہے، تو کچھ لوگ کنفیوز بھی تھے اس حوالہ سے کہ، تو اس میں یہ میرے پاس بک ہے محاضرات قرآنی ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی، تو اس میں جو انہوں نے لاسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں تو حضرت زید بن ثابت لکھنے والے تھے اور بقیہ صاحب ان کی مدد کرنے والے تھے۔ جو اس کے بعد قرآن مجید لکھنے کا جو اسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلی ابتدائی جو شکل تھی خط کی، مثلاً جو لکھے جاتے تھے الفاظ، وہ نبطی تھی، پھر حمیری ہے، حمیری رسم الخط بھی تھا، پھر کوفی۔ تو یہ لکھنے کا جو سٹائل ہے، ترکیب ہے لکھنے کی، تو یہ خط جو ہے یا رسم الخط کہتے کسے ہیں کہ زبان کو تحریر میں لانے کے لیے استعمال ہونے والی ترکیب کو رسم الخط کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو اورل ہی جو ہے زبانی لکھواتے تھے، تو آگے جو وہ جیسے رسم الخط لکھتے تھے کہ یہ الفاظ کیسے لکھے جائیں گے، کس ترتیب سے لکھے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں۔ تو عربوں میں جو سب سے پہلے مثلاً ملتا ہے جن کا نام مرارہ بن مرہ ہے، جنہوں نے لکھنے کا، کوئی پڑھنے کا، ان کو میں یاد کرنے کا، زبانی ایک دوسرے کو سناتے اور زبانی چیزوں کو حفظ کرتے اور یاد رکھتے تھے، تو مرارہ بن مرہ جو ہے اس نے اس چیز کا آغاز کیا تھا لکھنے کا عربوں میں۔ تو بہرحال اس میں جو ہے پہلی مرتبہ قرآن کس رسم الخط میں لکھا گیا، تو اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے اس کو ہم رسم عثمانی ہے، رسم الخط جو ہے اسی میں ہی ہے اب بھی، تو اسی میں جو جمہور علماء ہیں ان کا بھی اتفاق ہے کہ اسی رسم الخط میں لکھا جائے۔ ہمارے ہاں رحمان جب لکھتے ہیں اردو میں تو رحمان جو ہے الف کے ساتھ لکھتے ہیں، میم کے بعد الف آتا ہے، اور قرآن پاک میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میم کے اوپر کھڑی زبر آ جائے گی، تو اس لیے رحمان۔ تو یہ ایک فرق ہے بنیادی، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 9 ہے، قرآن کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو یہ کیا ہے شاہ رفیع الدین نے۔ شاہ رفیع الدین حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کیا، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ تحت اللفظ تھا، ہر لفظ کے نیچے جو ہے یہ لکھا تھا، اس کا معنی لکھ دیا۔ جیسے ہمارے ہاں 7 8 کی جو بکس ہیں عربی کی قرآن پاک کی، پہلے تحت اللفظ لکھا ہوتا ہے بریکٹ میں، پھر اس کے بعد جو ہے با محاورہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے نیچے لائن پہ۔
تو سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا ہے قرآن پاک کا یہ شاہ رفیع الدین نے کیا ہے، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے۔ دوسرے ان کے صاحبزادے تھے شاہ عبد القادر۔ تو شاہ عبد القادر جو ہیں انہوں نے جو ترجمہ کیا تھا وہ بامحاورہ ترجمہ تھا، اس کے بعد کیا ہے پہلا ترجمہ جو ہے یہ شاہ رفیع الدین نے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد تحت اللفظ تھا دوسرا جو ہے وہ شاہ عبد القادر نے کیا تھا، اور وہ بامحاورہ ترجمہ تھا۔ 4 بیٹے تھے شاہ ولی اللہ کے، یہ دونوں ان کے صاحبزادے ہیں، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 10 ہے جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن کا معروف نام ہے، یہ کس مثلا تفسیر کا معروف نام ہے؟ تو یہ نام ہے جی تفسیر تبری۔ ابو جعفر محمد بن جریر تبری جو ہے طبرستان کے رہنے والے سے 310 میں شاید ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو تفسیر کی جو امہات الکتب ہیں فی التفسیر، جہاں سب سے امپورٹنٹ جو تفسیر ہے لکھی گئی جو تفاسیر ہیں ان میں پہلے نمبر پر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو سب سے اتھینٹک اور صحیح تفسیر ہے تو یہ تفسیر تبری ہے۔ یہ اس کا اصل نام، ویسے اس کو جو ہے مختصر جو ہے تفسیر تبری کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام جو ہے جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن، یہ تفسیر کا اصل نام ہے، مختصر جو ہے تفسیر تبری کہتے ہیں، اور یہ ابو جعفر محمد جریر تبری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تفسیر ہے، اور معروف یہ تفسیر ہے، اور یہ کہہ لیں کہ پہلے نمبر پر یہ مانی جاتی ہے تفاسیر میں سے۔ اور تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور، جو دو تفاسیر کو ان کو اپنا الگ الگ کیا جاتا ہے، تو یہ تفسیر جو ہے تفسیر بالمعصور میں شامل ہے اور پہلی اتھینٹک تفسیر مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل میں سے فقہی تفسیر کی نشاندہی کریں۔ جو تفاسیر دی ہوں گی مثلا 3 اس کے علاوہ جو MCQs ہوں گے اس میں سے جو کریکٹ ہے یہ الجامع لاحکام القرآن۔ الجامع لاحکام القرآن جو ہے یہ تفسیر لکھی ہے شیخ محمد بن احمد القرطبی نے، اندلس کے رہنے والے تھے، اور اسی سے جو ہے تفسیر جو پیر کرم شاہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے استفادہ کیا ہے، اس سے کافی حد تک اس سے استفادہ کیا ہے۔ اور یہ دوسرے لفظوں میں فقہی تفسیر ہوتی کیا ہے؟ قرآن پاک کی جو تفاسیر ہیں ان میں سے تفسیر علمی بھی ہے، تفسیر فقہی ہے، اور تفسیر بالرائے جو محمود ہے، غیر محمود ہے، تفسیر صوفیہ ہے۔ تو اس طرح کی تفاسیر کی جو اقسام ہیں اس میں سے تفسیر فقہی یہ تفسیر ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس سے فقہی تفسیر سے مراد وہ ہے تفسیر ہے جس میں قرآن کریم کی صرف احکام والی آیات کی تفسیر کی گئی ہو۔ تو اور بھی اس میں جو ہے تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ احکام القرآن جو ہے ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس کی ہے، تو اس میں جو ہے یہ جیسے کہ پیر کرم شاہ صاحب نے بھی استفادہ کیا اس تفسیر سے، تفسیرات احمدیہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی تفاسیر جو ہیں وہ اس میں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی مکمل سائنسی تفسیر ہے، تو تفسیر الجواہر از علامہ طنطاوی جوہری کی ہے۔ تقریباً 750 سے زیادہ انہوں نے جو آیات ہیں اس میں سے ثابت کیا ہے کہ آیات کونیہ ہیں، کائنات کے جو پوشیدہ راز ہیں قرآن پاک میں جو چیزیں بار بار غور کرنے کا کہا گیا ہے، تو یہ تقریباً جن آیات میں کہا گیا ہے یہ تقریباً 750 سے زیادہ آیات جو ہیں یہ اس حوالے سے ہیں۔ تو ان کی تفسیر جو ہے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ تفسیر جو ہے یہ سائنسی تفسیر کی نمائندہ تفسیر ہے، کائنات اور اس میں جو پوشیدہ راز ہیں اس حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے۔ آپ کا جو وصال ہے یہ 1940 کو ہوا ہے، 1870 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور شیخ طنطاوی جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ عجائب کونیہ اور قدرتی مناظر کے حسن و جمال کے دلدار تھے، تو اسی مناسبت سے تفسیر میں اس کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ مفسر نے اس تفسیر میں سب چیزوں کو جمع کر دیا ہے، چنانچہ اس میں احکام، اخلاق، عجائب، قدرت، جدید علوم و فنون موجود ہیں، اور بالخصوص اس تفسیر کا جو موضوع ہے وہ علوم کونیہ ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن تفسیر کے حوالہ سے کہ تفہیم القرآن کس کی کتاب ہے؟ تو تفہیم القرآن یہ تفسیر ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی کی،
جماعت اسلامی کے بانی بھی ہیں۔ 1941 میں انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی اور 1903 میں یہ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے 1900 جو ہے 79 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور امریکہ میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور پھر ان کو جو ہے موصوف کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملا 1979 میں ہی۔ تو ان کی جو تفسیر ہے یہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جب امریکہ میں ان کی وفات ہوئی ہے تو واپس لایا گیا، اور علامہ یوسف قرضاوی جو ہیں اسلام میں حلال و حرام جن کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ اور PPSC کے جو پچھلے سالوں میں انٹرویوز ہیں اس میں پوچھا بھی گیا تھا کہ مولانا مودودی صاحب کا جو جنازہ پڑھایا گیا ہے وہ کنہوں نے پڑھایا ہے، تو علامہ یوسف قرضاوی تھا، قذافی اسٹیڈیم میں یہ پڑھایا گیا ہے۔ تو یہ ان کی مشہور تفسیر ہے تفہیم القرآن۔ اس کے بعد جو MCQs ہے، صحیفہ سعد کا کن کی تصنیف ہے، تو یہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کی تصنیف ہے۔ مشہور MCQs ہے، فرسٹ ایئر میں بھی یہ تقریباً جو اسلامیات پڑھاتے ہیں پروفیسرز یا بچوں کو، یہ موسٹلی یہ ہوتا ہے، یہ MCQs آتا ہے۔ صحیفہ سعد کا یہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کا لکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی انہوں نے یہ تصنیف کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری اور امام مسلم کے جمع کردہ صحیح احادیث کے مجموعے کو کہا جاتا ہے صحیحین۔ مسلم شریف اور بخاری شریف جو 2 بکس ہیں صحاح ستہ کی، ان کو صحیحین کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں دونوں میں صحیح جو احادیث تھیں ان کو شامل کیا گیا ہے، منکر موضوع اور دیگر جو روایات ہیں وہ اس میں کم ہیں، ضعیف وغیرہ۔ امام بخاری نے وفات پائی تو امام بخاری کا سن وفات جو ہے یہ 256 ہجری میں آپ کا سن وفات ہے۔ یہ پورشن کہہ لیں جو شروع ہو رہا ہے اب تفسیر کے بعد، کویسچن نمبر 14 سے یہ حدیث و علوم الحدیث کے حوالہ سے MCQs آ رہے ہیں۔ امام بخاری نے وفات پائی تو یہ ہو چکا ہے 256 ہجری میں۔ سنن ابن ماجہ کے مؤلف کب پیدا ہوئے؟ سنن ابن ماجہ کے جو مؤلف تھے یہ پیدا ہوئے ہیں 209 ہجری کو۔ تو ان کا جو مشہور مثلاً آپ کی کنیت ہے یہ ابو عبداللہ ہے، محمد بن یزید قزوینی، آپ قزوین جو علاقہ ہے وہاں پیدا ہوئے۔ کتاب کے جو مقام ہے، کتاب مثلاً اس کے مقام میں کہ جیسے صحاح ستہ کی کن کتابوں میں شامل ہے، ان کی جو کتاب ہے سنن ابن ماجہ کے مؤلف یہ پیدا ہوئے 209 میں، اور سنن ابن ماجہ کی جو یہ کتاب جو ہے حدیث کی، یہ صحاح ستہ کی آخری کتاب سمجھی جاتی ہے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ صحاح ستہ میں کیا ہے، تو ان کا اختلاف یہ ہے کہ صحیح، حسن، ضعیف، منکر اور موضوع احادیث اس میں شامل ہیں، اور آپ کی جو وفات ہے یہ 273 ہجری کو ہوئی ہے۔ ابن خلقان کا کہنا یہ ہے کہ آپ 209 ہجری میں قزوین میں پیدا ہوئے جو ایران کا ایک شہر ہے، اور سنن ابن ماجہ، سنن کیوں کہتے ہیں؟ سنن ابن داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے۔ تو سنن اصل میں حدیث میں سنن سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں عملی احکام سے متعلق احادیث فقہی تبویب و ترتیب سے لکھی جاتی ہیں۔ مثلاً سنن سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں عملی جو احکام ہیں، جو پریکٹیکلی جو انسان کام کرتا ہے، ان کے متعلق احادیث جو ہیں وہ فقہی ابواب کے تحت لے کے آتی جاتی ہیں اور ترتیب سے لکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو ہے کتاب الطہارہ، طہارت سے شروع کرتے ہیں اور کتاب الفرائض تک یہ جاتی ہیں۔ تو سنن میں زیادہ تر عملی احکام سے متعلق احادیث شامل ہوتی ہیں، اور صحیح جو ہے یا جامع جو ہے اس میں تمام طرح کی احادیث شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس کویسچن ہے ریاض الصالحین کا منہج ہے، تو ریاض الصالحین کا منہج دعوتی ہے۔ اس میں یہ جو کتاب ہے ریاض الصالحین، تو ریاض اصل میں روضۃ یا حدیقۃ، یہ
باغ کو کہتے ہیں، باغیچے کو، نخبتن بھی باغ کو ہی کہتے ہیں، اور ریاض بھی، روضۃ من ریاض الجنہ، تو ریاض جو ہے یہ باغ کو کہتے ہیں، صالحین نیک لوگوں کا باغ، گلستان۔ تو اس کتاب کا منہج کیا ہے؟ تو اس کا منہج جو ہے یہ دعوتی ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام جو ہے، کنیت ان کی ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف نووی ہیں، اور اربعین نووی جو ہے ان کی مشہور کتاب ہے جو سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کے سلیبس میں شامل ہے۔ اربعین سے مراد 40 احادیث کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن اس میں شاید 43 ہیں، 43 احادیث ہیں۔ تو اربعین نووی جو ہے وہ بھی ان کی کتاب ہے، اور ریاض الصالحین جو ہے یہ بھی ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں تقریباً 372 ابواب اور 1896 احادیث ہیں۔ اس میں زیادہ تر احادیث قرآن کریم کی تشریح کرتی ہیں۔ یہ ایک معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب کی احادیث بھی بڑی جامع ہیں، اور اس کے بہت سے تراجم بھی ہو چکے ہیں اردو میں، اور ہر دور میں یہ پڑھائی جاتی رہی ہے۔ مدارس کے طلباء کا سلیبس میں، جو ان کا سلیبس ہوتا ہے اس میں یہ کتاب شامل رہی ہے۔ تو اس کا منہج جو ہے یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور قرآن پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف لے کر آنا ہے، دعوتی پہلو اس میں نمایاں ہیں۔ اس کے بعد 19واں کویسچن ہے ہمارے پاس، نخبۃ الفکر کے مصنف ہیں، تو یہ مشہور MCQs ہے حدیث کا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو ہیں یہ نخبۃ الفکر کے مصنف ہیں۔ اصول حدیث پر جو MA کے سلیبس میں کتاب شامل ہے، جو پہلا حصہ ہے اصول حدیث کا، وہ نخبۃ الفکر ہی ہے، اور MA کے سلیبس میں شامل ہے۔ پنجاب کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، دوسرا پیپر جو حدیث و علوم الحدیث کا ہے، اس کے میں جو نخبۃ الفکر جو ہے اس کتاب کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی ہے اصول حدیث پر۔ جس حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے کہلاتی ہے، مثلا منقطع نہ ہو، کہیں راوی جو ہے وہ حذف نہ ہو، یا پے در پہ ایک یا دو راوی حذف نہ ہوں، بلکہ جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو وہ حدیث جو ہے اسے مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 21 ہے، درایت کے معنی ہیں۔ تو درایت کے جو معنی جو بیان کیے جاتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے معرفت، ادراک، سمجھ بوجھ، یہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے درایت کا۔ یہ بھی حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ روایت ہوتی ہے کہ ایک راوی جو ہے دوسرے سے نقل کرے، دوسرا تیسرے سے کسی حدیث کو نقل کرے، اور درایت یہ ہوتی ہے کہ سمجھ بوجھ۔ اس میں امام راغب اصفہانی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب المفردات میں لکھا ہے کہ خوب کوشش کے بعد کسی چیز کو معلوم کرنا درایت کہلاتا ہے۔ یہ تو ہے اس کا لغوی معنی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مثلا اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں یا علم حدیث کی جو اصطلاحات ہیں، اس میں وہ علم ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک احادیث پہنچنے کی کیفیت پر اس حیثیت سے بحث ہوتی ہے کہ ان کے راوی عادل، ضابط ہیں یا نہیں، کہ جو راوی روایت کرنے والا ہے وہ عادل ہے، وہ عدل کرنے والا، نیک ہے، اچھا ہے، صالح ہے، ضابط ہے، جو سنتا ہے وہ یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھ پاتا، سند متصل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس علم کا نام جو ہے علم المصطلح الحدیث، علم اصول حدیث وغیرہ جو ہے اس میں آتا ہے بلحاظ رد اور قبول کے حوالہ سے۔ تو روایت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے سنے، دوسرا تیسرے سے کسی حدیث کو سنے۔ تو درایت یہ ہے کہ جو سن رہے ہیں ان کے حالات کو جاننا، کہ وہ نیک ہے یا بد ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ کسی چیز کو سنتا ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے حالات زندگی کو جو پرکھنا ہوتا ہے یہ درایت کہلاتا ہے۔ اس کی سند کے بارے میں کہیں متصل ہے یا مثلا منفصل تو نہیں ہے، تو اس حوالہ سے جو بحث ہوتی ہے یہ درایت میں ہوتی ہے۔ یہ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے۔ اس کے بعد جو صحابہ 500 یا اس سے زیادہ احادیث روایت کریں کہلاتے ہیں متوسطین۔ اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ علماء مثلا مکثرین ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے، یہ بھی اصطلاحات ہیں حدیث کی۔ مکثرین وہ صحابہ کرام، علماء محدثین کے نزدیک مکثرین وہ صحابہ ہیں جن کی روایات جو ہیں، احادیث جنہوں نے روایت کی ہیں 2000 سے زیادہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد متوسطین جو متوسط ہیں، درمیانے طبقے کے ہیں، جن کی روایات جو ہیں 500 یا اس سے زیادہ ہوں۔ 500 سے مراد اوپر جتنی بھی ہوں 2000 تک چلی جاتی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ 300 سے لے کے 2000 تک۔ تو بہرحال اس میں معتبر جو ہے یہ تقریباً 500 سے 2000 تک
ہے، اور 2000 سے اوپر جو ہوں گے وہ آئیں گے مکثرین میں۔ اس میں مکثرین جن سے کثرت سے احادیث روایت ہیں، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن مالک ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مکثرین صحابہ میں جنہوں نے کثرت سے احادیث کو روایت کیا، متوسط جو ہیں درمیانے کی جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت جابر ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ جو ہیں متوسطین میں آتے ہیں۔ ان کے بعد جو ہے مثلا جن کی 500 سے نیچے یا 300 سے نیچے احادیث جنہوں نے روایت کی ہیں، مقلین کم جو ہیں، قلیل جنہوں نے تھوڑی احادیث روایت کی ہوتی ہیں، وہ ان کا ذکر نیچے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیعت عقبہ اولیٰ کس سال میں ہوئی؟ تو یہ نبوی جو ہے 12 نبوی میں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت، تو 12 نبوی ہے۔ اس کے بعد 24واں ہمارے پاس کویسچن ہے، ہجرت مدینہ ہوئی ہے یہ 622 میں، 622 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کی، تو ہجرت مدینہ ہوئی ہے 622 ہجری میں عیسوی میں۔ اور اس کے بعد 25واں ہمارے پاس کویسچن ہے کہ عام الوفود کس سال پیش آیا؟ تو عام الوفود کے وفد کی جمع ہے، عام عربی میں سال کو کہتے ہیں، جیسے عام الحزن غم کا سال، تو عام عربی میں عام الوفود سے مراد وفود کا سال کہ جس سال بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے رہے ہیں، تو یہ 9 ہجری کا سال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے بہت سے قبائل کے جو سردار تھے وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، بہت سے دوسرے ممالک سے بھی، اور اسی طرح یمن سے جو مباہلے کا واقعہ عیسائی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے، ان کا جو وفد تھا وہ بھی 9 ہجری میں ہی آیا تھا، تو اس کا کریکٹ جو ہے 9 ہجری ہوگا۔ تو 25 جو کویسچن تھے اس پیپر کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے، اور کوشش کی گئی کہ تھوڑا بہت مختصر جو تعارف ہے ان چیزوں کا، اس حوالے سے ان کو آسان کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاکہ چیزوں کو یاد رکھنا اور آگے ٹیسٹ کے لیے یہ چیزیں تیار کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔